आई एम नॉट इंटरेस्टेड यानी कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। एनीमोर यानी कि मज़ीद, यानी कि मज़ीद मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, या आप ये कह सकते हो कि अब मेरी दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी है। डिफरेंस है, कुछ आलात ऐसे हो जाते हैं जो बड़ा नहीं समझता है, यानी कि जो बड़े लोग हैं वो नहीं समझते हैं, और लेकिन उसी दौरान जो बच्चे हैं उसको बड़ी जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, और यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। वो कैसे? क्योंकि जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसके पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस के यहाँ पे हर डिफ़िकल्ट वर्ड के सामने इसका उर्दू मानी मौजूद है, यानी कि जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं तो आपको कोई डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ साथ डिफरेंस यहाँ पे बहुत सारे स्टोरी है, और हर स्टोरी की बाकायदा वोकैबुलरी पोर्शन भी मौजूद है, यानी कि हर लफ्ज़ के आगे उसके 2 उर्दू मानी और उसके 2 सिनोनिम लिखा हुआ है, जो यकीनन आपके लिए और आपके किड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी जगह ट्रांसलेशन में फंस जाते हो तो उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, यानी कि वो सारे सहूलियात यहाँ पे मौजूद है जो एक बुक में आपको चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं दिलचस्पी नहीं रखता। एनीमोर यानी कि मज़ीद, यानी कि मुझ में मज़ीद दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, विस्पर्ड यानी कि सरगोशी की, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से बोला। कौन? अ 12-year-old असन, यानी कि 12 साल है, यानी कि 12 साल के लड़का जो जिसका नाम कौन था? असन था। पस आया एज ई टर्न अवे, जैसे ही उसने मुंह मोड़ा। ठीक है, यानी कि देखने से इनकार कर दिया। फ्रॉम द शाइनी गिलास बॉक्स, या चमकदार शीशे से बने उस संदूक से। ठीक है, जैसे कि इस तस्वीर में देख सकते हो। तो बेसिकली उसने आस्ता आस्ता से बोला कि मैं इसमें मज़ीद दिलचस्पी नहीं रखता। ये एक 12 साल असन ने कहा जब उसने अपना मुंह मोड़ा। टर्न अवे मतलब मुंह मोड़ा एक चमकदार गिलास बॉक्स से। ये कहाँ पे रखा हुआ था? इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में, यानी कि बाजार में। इस फादर यानी कि उसकी वालिद, लुक्ड यानी कि दिखाई दिया, सरप्राइज यानी कि हैरान, यानी कि उसकी जो है वालिद था वो हैरान दिखाई दिया। बिकॉज क्योंकि असन एड बैग, यानी कि असन जो है इसरार कर चुका था। ठीक है, बैग कर चुका था, यानी कि बार बार कह रहा था। फॉर हिट यानी कि इसी के लिए। ओनली यानी कि सिर्फ। यस्टरडे यानी कि कल। तो बेसिकली इसी चीज़ के लिए असन कल से बार बार कह रहा था। ठीक है, उसके बावजूद अभी ये कह रहा था कि मैं इसमें अभी दिलचस्पी नहीं रख रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हो असन एड बैग, ये बेसिकली क्या है? ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। जब पास्ट परफेक्ट को हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या आता है? चुका था, चुके थे, चुकी थी। इन साइड द बॉक्स यानी कि संदूक के अंदर, यानी कि उस बॉक्स के अंदर। सैट यानी कि बैठा हुआ था, इस सिट की सेकंड फॉर्म है। आ ब्यूटीफुल यानी कि एक खूबसूरत। टॉकिंग पैरट यानी कि बात करने वाला तोता मौजूद था। इट रिपीटेड यानी कि ये दोहराता था, रिपीट करता था। फनी वर्ड्स यानी कि मज़ाहिया बातों को, अल्फाजों को। अट्रैक्टिंग यानी कि मुतवज्जा करते हुए, अपनी तरफ खींचते हुए। एवरी कस्टमर यानी कि हर एक कस्टमर को, यानी कि हर एक ग्राहक को। चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। लाफ्ट यानी कि हंसते थे, यानी कि बच्चे जो थे वो हंसते थे। लाउडली यानी कि ज़ोर ज़ोर से। बट लेकिन। द बर्ड्स आईज यानी कि जो परिंदे की जो आंखें थे। लुक्ड दिखाई देते थे। स्ट्रेंजली यानी कि अजीब अंदाज में। सैड यानी कि गमज़दा। ठीक है, यानी कि जो बच्चे थे वो हंसते थे। लाउडली यानी कि ज़ोर ज़ोर से। यहाँ पे लाउडली क्या है? एक एडवर्ब है। लेकिन जो बर्ड्स की आंखें थी, जो परिंदे की आंखें थे, वो अजीब तरीके से गमज़दा दिखाई देते थे। वो कैसे, वो क्यों, इसमें हम पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ कि असन आस्ट, यानी कि असन ने पूछा। आस्ट मतलब पूछा, किससे? द शॉपकीपर यानी कि दुकानदार से। कि वाई यानी कि क्यों। द पैरट नेवर फ्लू, कि ये जो पैरट है, ये जो तोता है, ये कभी नहीं उड़ता है। यानी कि उसने उस दुकानदार से पूछा कि ये जो पैरट है क्यों नहीं उड़ता है। द मैन रिप्लाइड, यानी कि वो शख्स जो था उसने जवाब दिया। दैट कि इट्स विंग्स, यानी कि इसकी जो बाजू है, पर हैं, विंग्स हैं। एड बीन क्लिप्ड यानी कि काट दिए गए, काट दिए जा चुके हैं। लॉन्ग एगो यानी कि काफ़ी वक्त पहले। सो तो। इट कुड नेवर escape, एक कभी नहीं फरार हो सकें। ठीक है, यानी कि इसके बेसिकली जो पर है इसको काटे जा चुके हैं ताकि ये कभी भी उड़ ना सकें, फरार ना हो सके। escape मतलब बच निकलना, फरार होना। एक चीज़ नोट कर, डिफरेंस एड बीन क्लिप्ड, ये क्या है? ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है।
آگے کیا لکھا ریفرنس کہ دا برڈ کنٹینیوڈ یعنی کہ جو پرندہ تھا اس نے جاری کیا، کیری آن کیا. انٹرٹیننگ یعنی کہ دل بہلانا، تفریح کرنا. وزٹرز یعنی کہ آنے والوں کا. ایوری ڈے یعنی کہ ہر دن، یعنی کہ ہر دن ہر آنے والے لوگوں کو کیا کرتا تھا، انٹرٹین کرتا تھا. پیپل ایڈمائرڈ یعنی کہ جو لوگ تھے وہ تعریف کرتے تھے، ایڈمائر کرتے تھے. اٹس کلرفل فیدرز یعنی کہ اس کی رنگین پروں کو. بٹ اگنور لیکن نظر انداز کرتا تھا، نظر انداز کرتے تھے. اٹس سائلنٹ سفرنگ یعنی کہ اس کی خاموش سفرنگ کو، یعنی کہ تکلیف کو. یعنی کہ بیسکلی وہ سارے آتے تھے، انٹرٹین ہوتے تھے، لیکن جو پرندہ محسوس کر رہا تھا یعنی کہ غم کا شکار تھا، وہ کوئی بھی محسوس نہیں کر رہا تھا. آگے لکھا ڈیفرنس کہ اسن واشڈ یعنی کہ اسن نے دیکھا. یہاں پہ اسن کیا ہے، آپ کا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، ڈوئر آف ایکشن ہے. واشڈ آپ کا مین ورب مان ایکشن ہے، تو اس طرح سے پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہوا. تو اسن نے دیکھا کیئرفلی یعنی کہ بڑی غور سے، بڑی محتاط طریقے سے. وین ہیور یعنی کہ جب کبھی بھی. دا کیج یعنی کہ جو پنجرا تھا. دا کیج ڈور یعنی کہ جو پنجرے کا جو دروازہ تھا. اوپن یعنی کہ کھل جاتا تھا. فار فوڈ یعنی کہ خوراک کے لیے. دا پیرٹ لکڈ ٹوارڈ دا اسکائی یعنی کہ جو پرندہ تھا وہ دیکھتا تھا کس طرف، ٹوارڈ دا اسکائی یعنی کہ آسمان کی طرف. بٹ لیکن. نیور اٹیمپٹڈ لیکن کبھی نہیں کوشش کی. اٹیمپ مطلب کوشش کرنا، جسے ہم اسٹرگل بھی کہتے ہیں، ٹرائی بھی کہتے ہیں. اس نے کبھی بھی کوشش نہیں کی ٹو فلائی یعنی کہ اڑ جانے کے. یعنی کہ جب کبھی بھی خوراک کے لیے دروازہ کھل جاتا تھا اس پنجرے کا، تو یہ پیرٹ جو تھا وہ آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی نہیں کوشش کرتا اڑنے کا. آگے لکھا ریفرنس کہ اس فادر یعنی کہ اس کی جو والد تھا. اسمائلڈ یعنی کہ مسکرایا. اینڈ آسٹ اور پوچھا، یعنی کہ اس کے والد نے مسکرایا اور پوچھا کہ ڈو یو اسٹل وانٹ دس برڈ، کیا آپ ابھی بھی، ٹھیک ہے، اسٹل مطلب ابھی تک یا ابھی بھی. وانٹ دس برڈ یعنی کہ اس پرندے کو چاہتے ہو، کہ تاکہ میں اس کو سیل کروں، تاکہ اس کو میں بائی کروں یعنی کہ خرید لوں. ڈو یو اسٹل یہ بیسکلی کیا ہے، پریزنٹ انڈیفینٹ کا انٹروگیٹو سینٹینس ہے. اسن ریمینڈ تھاٹفل یعنی کہ اسن رہا، ریمینڈ مطلب رہا، تھاٹفل یعنی کہ سوچ میں گم، یعنی کہ سوچ میں گم رہا. انسٹیڈ آف آنسرنگ امیڈیٹلی بجائے، انسٹیڈ آف مطلب بجائے، آنسرنگ جواب دیتی ہوئی، امیڈیٹلی یعنی کہ فوراً، یعنی کہ فوراً جواب دینے کے بجائے وہ خاموش رہا اور سوچ میں گم رہا. آن دا وے ہوم یعنی کہ گھر واپسی پر، رستے میں یعنی کہ. دے پاسڈ یعنی کہ وہ گزرے، پاس مطلب گزرے. این اولڈ ٹری یعنی کہ ایک پرانے درخت کے پاس سے. ویئر یعنی کہ جہاں پر. وائلڈ پیرٹس یعنی کہ جو جنگلی جو پیرٹس تھے یعنی کہ جو طوطے تھے. فلیو یعنی کہ اڑتے تھے. فریلی یعنی کہ آزادی سے. فرام برانچ ٹو برانچ یعنی کہ ایک شاخ سے دوسرے شاخ تک. تو بیسکلی وہ جب گھر واپس جا رہے تھے تو ایک پرانے درخت کے قریب انہوں نے دیکھا کہ جو جنگلی جو پیرٹس ہیں وہ ایک درخت سے دوسری طرف دوسرے شاخ تک آزادی سے گھوم رہے ہیں یعنی کہ اڑ رہے ہیں. اسن کوائٹلی یعنی کہ اسن خاموشی سے. کمپیئرڈ یعنی کہ موازنہ کیا، مقابلہ کیا. دا فری برڈ آزاد پرندوں کا. ود لونلی پیرٹ یعنی کہ تنہا پیرٹ کے ساتھ یعنی کہ طوطے کے ساتھ. ان سائڈ دا کیج یعنی کہ جو کیج کے اندر تھا یعنی کہ پنجرے کے اندر تھا. دا ڈفرینس یعنی کہ جو فرق تھی. ڈیپلی یعنی کہ بہت زیادہ یا گہرائی سے. ٹچڈ یعنی کہ چھو گیا یعنی کہ متاثر کر دیا. از ہرٹ یعنی کہ اس کی دل کو. آگے کیا لکھا ریفرنس کہ دا نیکسٹ مارننگ یعنی کہ اگلی صبح. از فادر یعنی کہ اس کی جو والد تھا. ریٹرنڈ یعنی کہ واپس گیا. ٹو دی مارکیٹ یعنی کہ مارکیٹ میں. ود انف منی یعنی کہ کافی پیسے کے ساتھ. ٹو بائی یعنی کہ خریدنے کے لیے. دا پیرٹ یعنی کہ پیرٹ کو یعنی کہ طوطے کو. یعنی کہ اگلی صبح اس کی والد واپس مارکیٹ گیا اتنے پیسے کے ساتھ کہ وہ بائی کر سکیں، خرید سکیں، ٹھیک ہے، کس کو، پیرٹ کو یعنی کہ طوطے کو. اسن جینٹلی یعنی کہ اسن شائستگی سے، نرمی سے. ایلڈ یعنی کہ روکا. از فادرز اینڈ یعنی کہ اپنی والد کے ہاتھ کو یعنی کہ اس کو تھاما، روکا. اینڈ سافٹلی سیڈ اور نرمی سے کہا، کیا کہا کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ اینی مور یعنی کہ میں مزید اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، دلچسپی نہیں رکھتا ہوں. از فادر یعنی کہ اس کی والد. لکڈ کنفیوزڈ یعنی کہ حیران دکھائی دیا. لکڈ مطلب دکھائی دینا، ٹھیک ہے، کنفیوزڈ یعنی کہ حیران اور پریشان دکھائی دیا. اینڈ آسٹ اور پوچھا کہ یسٹرڈے یعنی کہ کل.
یو وانٹیڈ ہٹ یعنی کہ کل آپ اسے چاہتے تھے. مور دین اینی تھنگ کسی چیز سے بھی زیادہ یعنی کہ کل آپ یعنی کہ سب سے زیادہ اسی چیز کو چاہتے تھے. واٹ چینجڈ کیا تبدیل ہو گیا یعنی کہ کیا بدل گئی. تو اس کے جواب میں اسن ریپلائڈ یعنی کہ اسن نے کیا جواب دیا. کیا جواب دیا کہ آئی وانٹیڈ میں چاہتا تھا. آ فرینڈ یعنی کہ ایک دوست. ناٹ اے پرزنر ایک قیدی نہیں یعنی کہ میں ایک دوست چاہتا تھا ایک قیدی نہیں. کیپنگ اٹ فار مائی ہیپینس یعنی کہ اس کو رکھنا. ٹھیک ہے, کیپ مطلب رکھنا, اٹ مطلب ایسے, فار مائی ہیپینس یعنی کہ اپنی خوشی کے لیے. وڈ اسٹیل یعنی کہ چھین لے گا اس ہیپینس یعنی کہ اس کی خوشی کو فار ایور یعنی کہ ہمیشہ کے لیے. یعنی کہ اس کو میں اپنی خوشی کے لیے رکھوں تو اس طریقے اس کی جو خود کی خوشی ہے وہ ہمیشہ کے لیے چھن جائے گا یعنی کہ میں اس کو پنجرے میں بند کروں گا تو اس کی جو خوشی ہے وہ بند ہوئے گا, ختم ہوئے گا. تو اس فادر یعنی کہ اس کی جو والد تھا ریمینڈ سائلنٹ یعنی کہ خاموش ہی رہا. فار اے مومنٹ یعنی کہ کچھ لمحے کے لیے یعنی کہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا. دین ای اسمائلڈ یعنی کہ پھر وہ مسکرایا. پراؤڈلی یعنی کہ فخر سے. بیکاز کیونکہ اس سن یعنی کہ اس کا جو بیٹا تھا. ایڈ چوزن یعنی کہ چن چکا تھا, فیصلہ کر چکا تھا. کمپیشن یعنی کہ ہمدردی کا. اوور سیلفشنس یعنی کہ خود غرضی کے اوپر یعنی کہ خود غرضی کے مقابلے میں اس نے کیا تھا, ہمدردی کو چن چکا تھا. تو آگے کیا لکھا ریفرنس, آگے لکھا ہوا کہ انسٹیڈ آف بائنگ یعنی کہ خریدنے کے بجائے. دا برڈ یعنی کہ پرندے کو خریدنے کے بجائے. دے پرچیز یعنی کہ انہوں نے خریدا. کیا خریدا؟ سیڈز یعنی کہ بیج خریدے. اینڈ اسکیٹرڈ اور بکھیر دیے. دیم یعنی کہ انہیں یعنی کہ ان بیجوں کو بکھیر دیے. کہاں پر؟ ان دیئر گارڈن یعنی کہ اپنے باغیچے میں. ٹو ویلکم خوش آمدید کرنے کے لیے, ویلکم کرنے کے لیے. وائلڈ برڈز یعنی کہ جنگلی پرندوں کو. یعنی کہ کس طرح آپ اپنے گھروں کے چھتوں کے اوپر آپ تھوڑا بہت سیڈ ڈالتے ہو یا اپنے گارڈنز میں سیڈ ڈالتے ہو تاکہ وہ یعنی کہ جو پرندے ہیں وہ وہاں پہ آئیں, کھائیں اور نکل جائیں. تو اسی طریقے سے اس نے اپنے گارڈن میں اسی طرح کر دیا. آگے لکھا ہوا ڈفرینس کہ ود ان ڈیز یعنی کہ کچھ ہی دنوں میں. اسپیروز یعنی کہ جو چڑیے تھے. پیرٹس یعنی کہ طوطے تھے. اینڈ پیجنس اور جو کبوتر تھے. بگین یعنی کہ شروع کیا. وزٹنگ آنا. دیئر گارڈن یعنی کہ ان کے باغیچے میں. ایوری مارننگ یعنی کہ ہر صبح. تو بیسکلی کچھ ہی دنوں میں جو چڑیا تھا, جو پیرٹس تھے اور جو پیجنس ہیں, انہوں نے آنا شروع کر دیا ان دیئر گارڈن یعنی کہ ان کے باغیچے میں. ایوری مارننگ یعنی کہ ہر صبح. اسن ڈسکورڈ یعنی کہ اسن نے دیکھا, دریافت کیا. کیا دیکھا؟ دیٹ کہ واچنگ برڈز یعنی کہ پرندوں کو دیکھنا. فلائی یعنی کہ اڑتے ہوئے. فریلی یعنی کہ آزادی سے. براٹ یعنی کہ لے آیا. گریٹر جوائے یعنی کہ زیادہ خوشی. دین اوننگ ون انسائڈ اے کیج ایک کو پنجرے میں رکھنے کے مقابلے میں. یعنی کہ ایک پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر ان کا مالک ہونے سے زیادہ اس طرح کے جو آزادی سے اڑنے والے جو پرندے ہیں ان کو دیکھنا زیادہ خوشی لے آتا ہے. ٹھیک ہے, آگے لکھا ہوا ڈفرینس کہ از فرینڈز یعنی کہ اس کی جو دوست ہیں. لافٹ یعنی کہ ہنسنے لگی یعنی کہ ہنسے. ایٹ دیئر ڈیسیجن یعنی کہ ان کی فیصلے پر. اینڈ سیڈ اور کہا. کیا کہا؟ کہ ای ہیڈ مسڈ کہ وہ مس کر چکا ہے. ونڈرفل پیٹ یعنی کہ ایک خوبصورت یا ایک عجیب پیٹ یعنی کہ پالتو جانور کو. اسن سمپلی اسمائل یعنی کہ اسن نے فقط کیا اسمائل کیا یعنی کہ مسکرایا. پھر آگے کیا لکھا ڈفرینس, آگے لکھا کہ ون آفٹرنون یعنی کہ ایک دوپہر کا ٹائم. دا سیم شاپ کیپر یعنی کہ وہی شاپ کیپر وہی دکاندار. وزٹڈ یعنی کہ ملنے آ گیا. وزٹڈ یعنی کہ آ گیا. اسنز نیبرہڈ یعنی کہ اسن کے محلے میں. ای نوٹسڈ یعنی کہ اس نے نوٹس کیا, اس نے دیکھا. ڈزنز آف برڈز یعنی کہ درجنوں پرندے. ایپیلی یعنی کہ خوشی سے. فلائنگ اڑتے ہوئے. اراؤنڈ اسنز گارڈن یعنی کہ اسن کے گارڈن کے ارد گرد. تو ایک دوپہر کے ٹائم کیا ہوا, وہی شاپ کیپر اسن کے محلے میں آ گیا اور اس نے دیکھا کہ ڈزنز آف جو برڈز ہیں وہ خوشی سے کیا کر رہے تھے, اڑ رہے تھے اسن کے گارڈن کے ارد گرد. دا شاپ کیپر یعنی کہ جو دکاندار تھا. کوائٹلی یعنی کہ خاموشی سے. ایڈمیٹڈ یعنی کہ اصرار کیا, مانا, اعتراف کیا. دیٹ کہ پریپس یعنی کہ شاید. برڈز ور ایپیئر یعنی کہ جو برڈز ہے جو پرندے ہیں وہ زیادہ خوش ہیں.
ان دا اوپن اسکائی یعنی کہ کھلے آسمان میں، دین ان ایکسپینسو کیجز یعنی کہ قیمتی پنجروں کے مقابلے میں۔ آگے لکھا ہوا ریفرنس کہ اسن ریئلائز یعنی کہ اسن نے سمجھا یا اسے احساس ہوا دیٹ کہ ٹرو کائنڈنیس یعنی کہ جو حقیقی کائنڈنیس ہے، جو حقیقی مہربانی ہے، ہمدردی ہے، سم ٹائمز بعض اوقات مینز کا مطلب ہوتا ہے کہ لیٹنگ گو یعنی کہ جانے دینا، انسٹیڈ آف ہولڈنگ آن بجائے روکنے کے۔ ناٹ ایوری تھنگ بیوٹیفل شوڈ بلانگ ٹو اس یعنی کہ ہر ایک جو خوبصورت چیز ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے۔ پھر آگے کیا لکھا ریفرنس آگے لکھا ہو کہ ایز اندر فلاک یعنی کہ جیسے ہی، ٹھیک ہے، یا جیسے ہی یا جو ہی ایک اور جو غول تھا، آف پیرس یعنی کہ پرندوں کے، سوڈ یعنی کہ بلند پرواز کر گئے یعنی کہ اڑنے لگے، اکراس دا بلو اسکائی یعنی کہ نیلے آسمان پر، اسن سمائلڈ یعنی کہ اسن نے کیا کیا، مسکرایا، اینڈ وسپرڈ اور سرگوشی کی یعنی کہ آہستہ آہستہ سے بولا، کیا بولا کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ اینی مور یعنی کہ میں مزید اس چیز میں دلچسپی نہیں رکھتا، بیکاز کیونکہ فریڈم از ورتھ مور دین پیشن یعنی کہ جو فریڈم ہے، آزادی ہے، وہ زیادہ قیمتی ہے کس چیز سے، ملکیت سے، پوزیشن کہتے ہیں ملکیت۔ ریفرنس ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں ان ویکیبلری کو جو پہ استعمال ہوئے۔ سب سے پہلے آتا ہے وسپرڈ، وسپرڈ کہتے ہیں سرگوشی کرنا، آہستہ آہستہ بولنا، جسے مرمٹ کہتے ہیں، جسے مٹرڈ بھی کہتے ہیں۔ شائنی، شائنی کہتے ہیں چمکدار، ٹھیک ہے، دمکتا ہوا، جسے ہم گلوسی بھی کہتے ہیں، جسے ہم برائٹ بھی کہتے ہیں۔ ایٹریکٹنگ کہتے ہیں متوجہ کرنا، کھینچنا، ٹھیک ہے، جسے ہم ڈرائنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم اپیلنگ بھی کہتے ہیں۔ کلپٹ کہتے ہیں کاٹ دیا ہوا یا کاٹنا، جسے ہم ٹرمڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم کٹ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفرنس آتا ہے اسکیپ، اسکیپ مطلب فرار ہونا، بچ نکلنا، جسے ہم فلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم گیٹ اوے بھی کہتے ہیں۔ انٹرٹیننگ کہتے ہیں مثبوت محفوظ کرنا یا دل بہلانا، جسے ہم امیوزنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈیلائٹنگ بھی کہتے ہیں۔ فیدرز کہتے ہیں پر کو، پنکھوں کو، جسے ہم پلومیج بھی کہتے ہیں اور کوئلز بھی کہتے ہیں۔ سفرنگ کہتے ہیں تکلیف کو، اذیت کو، جسے ہم پین بھی کہتے ہیں، جسے ہم مزری بھی کہتے ہیں۔ کیج کہتے ہیں پنجرہ، ٹھیک ہے، جسے ہم انکلوجر بھی کہتے ہیں، جسے ہم کوپ بھی کہتے ہیں۔ تھاٹفل کہتے ہیں سوچ میں گم یا غور کرنے والا، جسے ہم ریفلیکسو بھی کہتے ہیں، جسے ہم کنٹمپلیٹو بھی کہتے ہیں۔ کمپیشن کہتے ہیں ہمدردی کو، رحمدلی کو، رحم کو، جسے ہم کائنڈنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم سمپتھی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈفرینس آتا ہے سیلفشنیس مطلب خود غرضی، جسے ہم سیلف انٹرسٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم گریڈ بھی کہتے ہیں۔ اسکیٹرڈ کہتے ہیں بکھرنا یا بکھیر دیں، جسے ہم اسپریڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم اسپرنکلڈ بھی کہتے ہیں۔ پجنس یعنی کہ کبوتر، جسے ہم ڈوز بھی کہتے ہیں، جسے ہم پجنس بھی کہتے ہیں۔ اوننگ کہتے ہیں مالک ہونا، ٹھیک ہے، یا رکھنا، جسے ہم پوزیسنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایونگ بھی کہتے ہیں۔ ایڈمٹڈ مطلب اعتراف کیا، ماننا، جسے ہم کنفیسڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایکنالجڈ بھی کہتے ہیں۔ کائنڈنس کہتے ہیں مہربانی، شفقت، اچائی، ہمدردی، جسے ہم جنراسٹی بھی کہتے ہیں، جسے ہم گڈنیس بھی کہتے ہیں۔ فلک کہتے ہیں غول کو، جنڈ کو، جسے ہم گروپ بھی کہتے ہیں، جسے ہم سوام بھی کہتے ہیں۔ سوڈ کہتے ہیں بلند پرواز کی یا بلند اڑا، جسے ہم فلیو آئے بھی کہتے ہیں، جسے ہم گلائڈڈ بھی کہتے ہیں۔ پوزیشن کہتے ہیں ملکیت کو، قبضے کو، جسے ہم اونرشپ بھی کہتے ہیں، پراپرٹی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیفرنس اے اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اگر اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل لے سکتے ہو۔ ریفرنس اے ایک بہت بڑی بک ہے، یہ ڈیوائیڈڈ ہے، پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے اور یہ ہارڈ کاپی بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو اس کی پی ڈی ایف چاہیے آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اس کی پی ڈی ایف آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کیا جائے گا، جسے آپ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر اور موبائل میں پڑھ سکتے ہو۔ اس کی ہارڈ کاپی بھی موجود ہے جسے آپ کو ٹی سی ایس کے ذریعے سینڈ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس اگر اے پی ڈی ایف اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس اے بہت سارے اسٹوریز پر کنسسٹ ہے، بہت سارے اسٹوریز پر مشتمل ہے، جس میں پاکستان اور انڈین جو ہسٹری ہے وہ بھی موجود ہے۔ اگر کوئی سی ایس ایس وغیرہ کی تیاری کر رہا ہے تو یہ کافی بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ریفرنس اس میں بہت سارے فنی موٹیویشنل اسٹوری بھی موجود ہے، اسلامک ہسٹری بھی موجود ہے، جس سے یقیناً آپ کو کافی ہیلپ کرے گا انفارمیشن لینے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ انگلش بھی سیکھ سکتے ہو، کیونکہ ہر اسٹوری کی باقاعدہ ویکیبلری پورشن بھی موجود ہے اور ہر اسٹوری کی
की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, जब आप इस तरह के वीडियोस देखते हो, ज़रूर नहीं आप मेरे वीडियोस देखें, और हर जगह अगर आप इस तरह के वीडियोस देखते हो तो आपका जो लिसनिंग पावर है वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जब वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट होता है तो आपकी जो लिसनिंग पावर है वो काफ़ी अच्छा होएगा। इसके साथ साथ आपकी जो रीडिंग पावर यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है, जिस तरह आप किस तरह के वर्ड को क्या करते हो, प्रोनाउंस करते हो, उसकी अदायगी होती है, वो काफ़ी आपको अच्छी तरीके से आएगा। इसके साथ साथ डिफरेंस आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा, और आपको ट्रांसलेशन के टेक्निक्स भी मिलेंगे, ठीक है। डिफरेंस इसके साथ साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारी जो क्लासेस हैं इंग्लिश ग्रामर के, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ करना होगा कि आपको जाना होगा कहाँ पे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से हमारा व्हाट्सएप लिंक मौजूद है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और दिसंबर में शुरू होने वाले क्लासेस को आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ डिफरेंस अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।